बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। ईद शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के दिन हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने प्यारे मेहमानों के साथ, उन मेहमानों के साथ जिन्होंने बहुत सारी ईदें मुल्क से बाहर गुजारी हैं। मुल्क पाकिस्तान में ईद गुजारना बड़ा आसान है। हर तरफ ईद की गहमा गहमी, ईद की खुशियां दुबाला कर रहे होते हैं सब। लेकिन प्यारे गैर में ईद मनाना कितना मुश्किल है, और वहाँ ईद की खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं अपने रेगुलर प्रोग्राम्स में, बहुत सारे सुफरा से मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। लेकिन ईद के माहौल में कैसा है उनका एक्सपीरियंस मुल्क से बाहर ईद गुजारने का, और पाकिस्तान को वो कितना मिस करते हैं, अपने प्यारों को कितना मिस करते हैं, अपने दोस्तों को जिनके साथ बचपन में उन्होंने ईद गुजारी होती है और मजे मजे के खाने एंजॉय किए होते हैं। क्या दियारे गैर में यानी कि मुल्क से बाहर उन्हें ऐसे मजेदार खाने खाने को मिलते हैं या नहीं, ईद पे क्या करते हैं। तो जी आज जानने का मौका मिला है हमें। एक ऐसी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं जिनको आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, कुछ सोशल इश्यूज पर गुफ्तगू करते हुए देखते हैं, या फिर मुल्क की हालात पर तबसरा करना हो तो फिर हम उनको अपने प्रोग्राम्स में जरूर इनवाइट करते हैं। आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उनसे बात करने जा रहे हैं, और पूरी फैमिली से बात करने का मकसद ही यही है कि कैसे एंजॉय करते हैं ईद उल फित्र, और उसमें किस तरह से दूसरों की खुशियों को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी खुशियों के लिए कुछ एफर्ट्स की जाती हैं। मुल्क से बाहर ईद गुजारना, अपनों को याद करना, अपने प्यारों को याद करना, अपने वालिदैन को याद करना कितना मुश्किल लगता है जब अपने प्यारे सामने नहीं होते और ईद पर उनकी याद आती है। बहुत सारी बातें होने जा रही हैं। हमारे साथ जो हमारे बहुत अच्छे और मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, बल्कि आज हम उनके घर मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं, फिर जी मजे मजे की चुट चाट शुरू करते हैं। नाइला चौहान साहिबा, जिनको आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं कि वो कुछ सियासी हालात पर या मुल्की हालात पर तबसरा करती हुई दिखाई देती है। कभी जब हम खित्ते की सूरत हाल को डिस्कस करते हैं तो हमसे जानने की कोशिश करते हैं बहुत कुछ, लेकिन आज वो घर कैसे चलाती हैं, घर में कौन है एम्बेसडर, क्या नाइला चौहान साहिबा हैं या फिर उनके शौहर हैं, ये भी बड़ा जानना जरूरी है। घर में उस्मान चौहान जो उनके बेटे हैं, उनकी कितनी मर्जी चलती है, जानने के लिए जरा अपने मेहमानों की जानिब रुख करते हैं। सबसे पहले तो जी मूसा जावेद चौहान साहब, जिनका घर है, जिनके घर आज हम इनवाइटेड हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इंट्रोडक्शन में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे ही जानूंगी। नाज़रीन के लिए इतना ही काफी है कि आप नाइला चौहान साहिबा के हस्बैंड भी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, बहुत सारे ममालिक में रहने का मौका मिला, बहुत सारी ईदें बाहर सेलिब्रेट करी। आज आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया जी, आपको भी, हम आपके कॉलीग्स को सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मनाना बहुत ज़रूरी है, हुक्म यही है। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे मनाते हैं सर, ये तो जानना बहुत जरूरी है। नाइला चौहान साहिबा, खुशामदीद भी कहेंगे, साथ ही आपको हम ये भी कहेंगे कि ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। खैर मुबारक, आपको खैर मुबारक, सारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको ईद मुबारक, खैर और मुबारक। पूरे मुल्क के लिए ये मुबारक ईद हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके बेटे उस्मान चौहान साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आपसे इकोनॉमी पे नहीं बात करेंगे उस्मान, सिर्फ हम बातें करेंगे आप भी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको भी ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर मुल्क से बाहर जैसे हम बात करी थी, ईद गुजारने का मौका मिला, कितना याद आता है अपना मुल्क? देखिए, मुल्क तो हर वक्त याद ही आता है, बिकॉज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो रियलिटी है। आप अपना झंडा देखें, पाकिस्तान, बात करें किसी के साथ, वो अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं। तो यू आर पाकिस्तान अब्रॉड एज अ डिप्लोमेट। नाइला साहिबा, कितनी ईदें मुल्क से बाहर गुजारी, और फिर वो बचपन की ईद जिसमें ईदी के लिए इधर से उधर घूमना, सबको कहना मुझे ईदी ज़्यादा चाहिए, वो ईद कितनी याद आती? बहुत अच्छा सवाल है। करीबन सारी ही ईदें हमने बाहर गुजारी, तो बचपन की ईदें याद आती हैं, बिल्कुल। फैमिली याद आती है, लेकिन वो जिद एक करना, जिम्मेदारी। मुझे कपड़े चाहिए, ईद के कपड़े नहीं अच्छे मुझे मिले, मैंने नहीं ईद करनी, वो जिद करना। बाहर तो आप कपड़ों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना हुमा। यहाँ तो आप पहले से, एक महीना पहले से तैयारियां शुरू, चूड़ियां भी मैच करनी हैं, जोड़े भी मैच करने हैं, इन लोगों के भी कपड़े बनाने हैं। सब बाहर बाहर तो क्या जैसे याद आता है जिसको सोच के अभी भी आप दीदा है? वालिदैन, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और ये ईद ऐसा मौका है
یقیناً جو ہمارے پاس نہیں ہے سب سے زیادہ ہم ان کو مس کرتے ہیں. عثمان, آپ کو کون یاد آتا ہے سب سے زیادہ؟ سبھی یاد آتے ہیں. نانی جو ہیں، نانا، دادی، دادا جب وہ زندہ تھے ابھی بھی یاد آتے ہیں. ہماری فیملی اصل میں کافی بڑی ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے. ہم چاروں تھے، میرا بھائی بھی ساتھ. باقی چونکہ ہم سے دور تھے تو وہ زیادہ یاد آتے تھے. فون پہ بات ہوتی تھی، اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا تو اس طرح رابطہ تو رہتا تھا، لیکن ان کے ساتھ جب ہم پاکستان میں مناتے تھے تو زیادہ دھوم دھام ہوتی تھی اور ابھی بھی دھوم دھام زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں تو اپنی زندگی میں زیادہ مشغول رہے ہیں یا مصروف رہے ہیں، تو اس طرح سے روابط قائم رکھنا میرے خیال سے آج کل کے دور میں تھوڑا سا سوشل میڈیا آ گیا نا، ویسے بھی ہم تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. کیوں سر؟ وہ جو عید کارڈ لکھنا اور پھر سب کو یاد کرنا، ایک لسٹ بنانا کہ اس کا عید کارڈ رہ گیا تو شامت آ جائے گی، وہ والی عید کیسی تھی سر؟ دیکھیے جی، میرے لیے جب چھوٹا تھا عید کا مطلب تھا عید ہی مل جائے. بالکل ایسے ہی. اور میری تو اتنی عمر گزر گئی ہے، اس زمانے میں 1 روپیہ مل جائے نا وہ بھی بہت بڑی چیز تھی. 1 پیسے کی ایک ٹافی آتی تھی جو آج کل 10 روپے کی آتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جی وہ روپے لے کے ہم نے پورا مہینہ بڑا بڑا کہ جی آج ہم بڑے امیر ہو گئے ہیں. باقی یہ ہے کہ والدین تھے، صحیح ہے، وہ اب نہیں ہے، بٹ اللہ ریپلیس کر دیتے ہیں نا، اولاد دے دی. اور جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں ہم باہر ہی رہے ہیں. ایک ملک تھا ملیزیا، وہ مسلمان میجورٹی ملک ہے. وہاں آپ کو یہ تیاری کرنی ہوتی تھی جی کپڑے کیا پہن کے جانا ہے، کیونکہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہو وہاں کے، اور پرائم منسٹر بھی ہوتا مہاتیر صاحب. سر وہاں فارمل ڈریسنگ ہی ہوتی تھی عید پہ بھی؟ ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنے ہی کپڑے، ان کے وہ اپنے ملبوسات پہنتے تھے، ہم اپنے ملبوس، اسی لیے انہوں نے شیروانی بھی پہنی اور شلوار. ہاں تو آپ بڑے فارمل. پاکستان میں تو آپ نے بس کھلی سلوار قمیضیں پہنی ہے، بٹ ادھر یو آر ریپرزینٹنگ دا کنٹری، سو یو ہیو ٹو، آپ کو اسی طرح اپنے، آپ پاکستان دکھا رہے ہیں دنیا کو، بیکاز یہ صرف ایک بڑی رسپانسبلٹی، ذمہ داری کے ساتھ ہے. ہاں بالکل. اچھا، اب تو بہت ساری آسانیاں ہیں، بہت برانڈز ہیں، ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس ہیں، آپ اپروچ کریں اور آپ گھر کپڑے منگوا لیں. اس ٹائم یہاں سے تیاری کر کے جاتے تھے؟ ٹو بی آنیسٹ میں تو خود ہی سی بھی لیتی ہوں، مجھے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوا. ان کے بھی سی دیتی تھی، کھانے کا پکانے کا کیسے بنانا ہے، کیونکہ کچھ ممالک میں کمیونٹی بہت بڑی ہوتی ہے، کچھ میں چھوٹی ہوتی ہے. جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے آپ کو اوپن ہاؤس کرنا پڑتا ہے، سو وہی آپ کے رشتے دار، وہی آپ کے فیملی ہو جاتے ہیں. بالکل. اب آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کپڑے تو سی لیتی تھی، یہ بتائیں کیا کھانے میں بہت شوق سے؟ بالکل، یہ آپ سے بنائے. کیا بات ہے. وہاں دیار غیر میں، دوسرے ممالک میں بھی اتنا ہی اہتمام ہوتا تھا؟ بالکل، اس سے زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں نا ہما. آپ وہاں بلا رہے ہیں سب لوکلس کو. اوپن ہاؤس مینس جس نے آنا آ جائے، آ جائے، چاہے وہ وہاں کا منسٹر ہو یا کوئی آدمی ہو، کوئی فقیر گزرا، بھائی آ جاؤ، زبردست. جھنڈا لہرا رہا ہے آپ کے ملک کا، تو آپ پاکستان میں آ رہے ہیں. اور پھر اس سے اسلاموفوبیا بھی فائٹ ہوتا ہے نا، کہ آپ ان لوگوں کو بھی بلائیں جو مسلمان نہیں ہیں، کہ وہ دیکھیں کہ ہم مسلمان کتنے نارمل سے لوگ ہیں، کس طرح سے اپنے جشن مناتے ہیں، کس طرح یہ لوگ عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں. صحیح. اور اب پاکستان میں عید مناتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ وہ عید کیسی ہے؟ 7 سال ہو چکے ہیں ہمیں واپس آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ تو ہمیں اس طرح کی دقتیں نہیں ہوتی. باہر جس طرح انہوں نے کہا اسلامی ملک میں تو آسان ہوتا ہے، ان کے تھوڑے سے طور طریقے اگر ذرا سے مختلف ہوں، ہر قوم کی اپنی تھوڑی سی انفرادیت ہوتی ہے عید میں، لیکن بنیاد چونکہ یکساں ہیں وہ تو ٹھیک ہے. لیکن چند ایسے بھی ممالک تھے جہاں پہ نہ پاکستانی کمیونٹی تھی اور نہ وہ خود مسلمان تھے، تو وہاں پہ ہمیں وہ ایک علیحدگی کا احساس ہوتا تھا. پھر ہم وہ روابط پھر پاکستان سے قائم کرتے تھے، ان کے ساتھ مطلب اس فاصلے پہ منا رہے ہوتے تھے، کیونکہ مقامی لوگ اس طرح سے نہیں. سارے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہوں گے، پھر آپ دیدہ. لیکن ہم سب کو بلاتے تھے، غیر مسلمانوں کو بھی بلاتے تھے، کہ دس از اے وے ٹو فائٹ اسلاموفوبیا. بالکل. اور یہی میرا خیال ہے عید منانے کا حقیقی کانسیپٹ یہ ہے. سر ہمارے بچے، آج کل کے بچوں کو وہ عیدی کا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1 روپیہ بھی مل جانا بہت ہوتا تھا، اور پھر بہن بھائیوں سے لڑنا، پھر ان کو تھوڑا ٹیز بھی کرنا کہ مجھے زیادہ پیسے ملے، میں چھوٹا ہوں تو مجھے زیادہ بھی ملی ہے، تو بہن بھائیوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا؟
مجھے وہ تو یاد نہیں, مجھے یاد ہے کہ میری بیوی کو اگر 10,000 روپے سے کم عید دی تو نکال دیتی ہے. سر یہ تو بہت جو ہے وہ گہری بالکل بات یہ یاد رکھنا کیونکہ اس عید پہ پوچھ رہے ہیں ہم. بالکل ایسے تو یہ ابھی تک یہ سلسلہ انڈیا کے جاری لیے ہے. صرف ہے بیوی کو کبھی دینا نہیں دیا, لیکن ادھر بتا دے چلو سر، مان یہ لیتے تو- جو آتا یہ اب نہیں, اب اس نے کیا کہ انفلیشن بہت ہو گئی ہے, اب وہ 10,000 بھی نہیں جائز. وہ کہتی ہے 0 ایڈ کرو ایک اور. بالکل ایسے ہی ہے یہ تو. اور یہ صرف 0 ہی کرتے ہیں. سر بھی فرمائش کرتے ہیں, اب وہ 0 پہلے لگا دیتے ہوں گے بعد میں لگانے کے اسے. تو کھانے پینے کی فرمائش کرتے ہو کہ یہ ایزی ایسے تو ویسے نہیں ملتی؟ یہ ویسے بچے بھی اور یہ بھی کھانے کے بارے میں ملنگ ہے, یہ زیادہ فصیح نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ وہ نمائندگی کرتے تھے ہم, تو سوئیاں بنانا ضروری, لوگوں کو پھر بتانا کہ یہ مغلیہ دور سے یہ ہماری روایات ہیں کہ عید ہم جو ہے سوئیوں کے ساتھ مناتے ہیں, یہ میٹھی عید کہلائی جاتی ہے. کباب بھی ہم بنا لیتے ہیں, حالانکہ بڑی عید پہ کباب زیادہ بنتے ہیں, لیکن چھوٹی عید پہ بھی آپ بیلنس کرتے ہیں. میٹھی عید ہے تو اسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے قلعے شکوے دور کر کے منائیں. ہمیں ابھی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے پیارے پیارے مہمانوں کے ساتھ, اور جہاں ان سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر عید کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, وہیں پاکستان آ کے کیا چیز مس کر رہے ہیں باہر والوں کی. کیونکہ ایک ایسا ٹرینڈ جو آپ نے سیٹ کیا نائلہ صاحبہ, جیسے آپ بات کر رہی تھی, اوپن ہاؤس, جہاں دعوت عام کا ایک کانسیپٹ, اتنے سارے لوگوں کے لیے عیدی کا اہتمام, گفٹ آئٹمز ان کے لیے خریدنا یا پھر کھانے بنانا, یہاں آ کے بوریت نہیں ہوتی؟ نہیں, میں یہاں بھی اوپن ہاؤس کرتی ہوں, لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا دن امی کے گھر ہوتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ اللہ انہیں زندگی دے, وہ حیات ہے, تو وہ آپ کی والدہ یا آپ کی ساس؟ والدہ ساس اور سسر جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں ہے, ان کی جو ہے کمی کا احساس ہوتا ہے. تو عموماً جس طرح آپ جو ہماری روایات ہیں کہ عید کا پہلا دن پہلے آپ قبرستان جاتے ہیں, آپ اپنے بچھڑوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو میں والد کے جاتی ہوں, لاہور ہوں تو ان کے والدین کے جاتے ہیں, اور جتنے بھی آپ کے چلے گئے ان کی قبروں پہ آپ جا کے دعا کرتے ہیں. پھر وہ جو آپ کے دوست جو نزدیکی جن کے گھروں میں دکھ ہے, ان کو جا کے آپ ملتے ہیں, پہلے ان کا دکھ بانٹتے ہیں, کیونکہ خوشی اور دکھ ساتھ ساتھ چلتا ہے ہما. سو ان کے دکھ بانٹ کے آپ کو خوشی ملتی ہے کہ ان کی وہ اداسی نہ ہو کہ آج ان کا سربراہ نہیں یا ان کے گھر میں بچہ نہیں, جو بھی ان کے ساتھ سانیہ ہوا ہو, آپ ان سے وہ بانٹتے ہیں, اور آپ ان کے بچوں کو پہلے عیدی دیتے ہیں کہ ان بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ آج ہمارے والد نہیں یا آج ہماری والدہ نہیں تو ہماری وہ عید کیسے عید سیلیبریٹ کریں. بالکل. سر جب میم سے آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے سوچا تھا کہ یہ اتنا کچھ سنبھال لے گی؟ شی از اے ویری کیپیبل پرسن, بہت قابل ہے, بہت آرگنائز ہے. اس کو آپ کو نا 10,000 آدمیوں کو عیدی کرنی ہے تو کر دے گی. زبردست. لیکن اس ٹائم یہ کانسیپٹ ہوتا تھا جابین ہے, کسی پوسٹ پہ ہے تو پتہ نہیں گھر مینج نہیں کر سکے گی, یہ کانسیپٹ رہا ہے ہماری سوسائٹی کا. یہ نو, آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف مین. جو کرنا ہے کرو, گھر چلو میں گھر سنبھالوں گا. وہ خطرناک ہے. کون سے کام کر سکتے ہیں, کون سے کام کر سکتے ہیں؟ چائے بنا سکتے ہیں. سر اب آپ کو کھانے میں انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی ایسی ڈش جو آپ بنا سکتے ہو لیکن بنانے کا موقع کبھی نہ ملا ہو؟ We are very fortunate. She was a wonderful mother, ماشاءاللہ, a very wonderful wife, perfect hostess, ماشاءاللہ, and a very capable officer. زبردست. سر آپ کو کبھی امید تھی کہ آپ کو اتنی اچھی بیگم ملے گی؟ یہ رب کا ہے جی, میرے میں نہیں ہے بس کی, جو رب نے کر دیا. کہتے ہیں نا جوڑیاں آسمان میں بنتی ہیں اور جو جیسا ہوتا ہے اس کے لیے ویسا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا جب آپ کی شادی ہوئی تھی, مجھے کام کاج کرنا پڑے گا یا میں سب سنبھالوں گی؟ ہما ہم جو پرانی فیملیز ہیں, ہماری اپ برنگنگ میں شروع سے ہی, آپ بچپن سے ہی ہوتے تو آپ کو اماں سکھاتی ہیں کہ وہ کوکنگ کر رہی ہیں, آپ ساتھ کھڑی ہوں, کوکنگ کریں, کٹنگ کر دی, وہ سلائی کر رہی ہیں تو آپ سلائی کر رہی. بلکہ مزے کی بات بتاؤں, جب میرے CSS کا رزلٹ آیا تو سارے امی ابو کے دوست جو ہیں وہ ملنے آ رہے تھے, مبارکباد کہ میرا I was one of the toppers. تو امی سب سے مل رہی ہیں اور مجھے کہتی ہیں وہ دیکھو وہ کونے میں تھوڑی مٹی نظر آ رہی, جھاڑو لے کے آؤ
और उधर से झाड़ू लगाता हूँ। सारे मेहमान बैठे हुए और मेरे पास होने पे मुबारकबाद देने, और मैंने कहा आप मुझे, मैं सीएसएस ऑफिसर बन गई हूँ, आप मुझे झाड़ू में लगा रही हैं। अगर हम बिल्कुल पीछे जाएंगे तब भी बात सही नहीं, और अगर पीछे को छोड़ देंगे तो भी जुल्म है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वालिदैन जब ज़ईफ हो जाएं और खुद कुछ नहीं कर सकते, बहुत से मेरे दोस्तों को देखती हूँ बच्चे बाहर चले गए और वो बेचारे चल नहीं सकते, हाउस पे डिपेंडेंट है। अहल बहुत मुश्किल हाँ। लगता है कि एक बच्चे जिसको हमने पैदा किया, बरवान चढ़ाया, अगर आज वो हमारे काम नहीं आ रहा तो डेफिनेटली अफसोस का मुकाम है। नाना नानी के साथ टाइम कैसा गुजरा और क्या क्या कुछ सीखने का मौका मिला? शेर व शायरी अब हमने सुननी है। मुझे जो ये ज़ौक़ पैदा हुआ ये उनकी वजह से हुआ, उनकी सोहबत में, वरना बाहर रह के हमें ये हमेशा एहसास था कि हम पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या है इसके बारे में वो रवाबित उस वक्त कायम नहीं थे, और वो चाहत थी। मैं आपसे ये हमेशा गुजारिश करता हूँ, वो इकोनॉमिक्स में भी, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कितना कलीदी किरदार है। तो हम उस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे, इस लिहाज से उनको ज़्यादा मोहब्बत होती है पाकिस्तान से, क्योंकि वो महरूम हैं उस मतलब उस राब्ते से। जो यहाँ पे 24 घंटे रहने वाले, शायद उनको वो एहसास ना हो कि पाकिस्तान कितनी कीमती चीज़ है, और वो बाहर सोचते हैं, उनको ये ख्याल होगा कि बाहर दूध की नहरें छोड़ के बाहर चले जाएंगे। वो भागने की दौड़ में उनको बाहर जाके लग पता जाएगा कि क्या मुश्किलात का सामना होता है और क्या चीज़ें अहमियत रखती हैं। जो बाहर हैं उनको इसकी चाहत होती है। तो नाना नानी के साथ जब मैं वापस आया तो मैंने उनसे पूछा कि ये उर्दू ज़ुबान आपकी है क्या, और चूँकि वो बहुत पढ़े लिखे नफीस लोग थे तो वो मुझे पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे। उनके अपने शौक थे, मतलब फलाना शायर पसंद है, मेरे फिर अपने बदल गए। अच्छा। मुझे मिसाल के तौर पे दाग देलवी की शायरी पसंद है, उनको नहीं थी। अपना ज़ौक़ एक पैदा होता है, ये एक आगे एक कदम इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने ही किया था। बिल्कुल सही। सर आप भी तो शेर व शायरी करते हैं, किस किस्म की शायरी करते हैं? मैं जी हैंडीकैप्ड हूँ। मैं उर्दू लेवल की शायरी नहीं आती। सही। मैं 15 साल की उम्र से अंग्रेजी में शायरी कर रहा, अच्छा। और वो यहाँ किसी को समझ नहीं आती। ये भी मैं यही सोच रही थी, अगर सर ने सुनाया कुछ तो हमें समझ आएगा या नहीं। मुझे खुद नहीं समझ आता। शायरी मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ी है, उर्दू शायरी, और हर वक्त में कोई ना कोई अच्छा शेर हो। सर कोई रोमांटिक शेर है तो सुनाया होगा कभी? इनको मैडम को ऑब्वियसली। अगर मैं कुछ और पूछूंगी तो मुझे मार पड़ेगी। नहीं, सबको सुनाया स्वाय मुझे। बस सोच रहा था जो इनके बारे में मैं सोचता हूँ। पर एक और है जो उनकी वालदा को पसंद है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने का। हाय हाय हाय, ये इतनी बेरुखी क्यों? रोमांटिसिज्म की तवक्को थी ये तो कोई गिला शिकवा आ रहा है नायला जी, आप क्यों नहीं टाइम देती? टाइम की बात नहीं है। क्या कहते हैं, आपकी शायरी में एहसास ही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हो नहीं जी, नहीं कोई। I have lot of romantic poetry in me. उर्दू, अंग्रेजी में रोमांटिक पोइट्री काम की नहीं है। सही से। तो फिर आज ईद का मौका है, मैं अंग्रेजी में इनके बारे में शायरी लिखी रोमांटिक, वो भी कहा नॉर्थ पोल पे, और इनको भेजी तो इन्होंने कहा तेरा फ्यूज उड़ गया था। नहीं तो आपने ऐसे क्यों कहा? देखो ना हुमा, ये थे कनाडा में, मैं थी पाकिस्तान में। रात के 3 बजे फोन बजता है। अब वहाँ तो टाइम डिफरेंस है ना 10 घंटे का, तो वहाँ पे शाम के 5 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ फजर के 3 बज रहे थे। मैं परेशान हो गई, फोन उठाया, कहते हैं मैंने तुम पे शायरी की है। अल्लाह खैर करे, आपकी तबीयत ठीक है? क्या मतलब? मैंने कहा बीवी पे शायरी करने शुरू हो गए यार, जरूर हालात खराब है। ये इसके पीछे फिर आपने क्या जवाब दिया? नाज़रीन को भी जरूर ये क्यूरियोसिटी होगी कि एक शायर ने जब शायरी लिखी अपनी बेगम के लिए और फिर रात के 3 बजे उन्हें कॉल पे सुनाना चाहिए, आगे से उनको ऐसा बेरुखी का जवाब क्यों मिला? जरा कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। मीठी ईद की मीठी खुशियां नायला चौहान साहिबा और उनकी फैमिली के साथ हम मना रहे हैं। बहुत कुछ जानने का मौका मिला
وہ چیزیں وہ باتیں جو ہم کبھی بھی سیاسی تبصرے میں نہیں سن پاتے ہیں, یا پھر اکنامی کی بات کریں کہ اکانومی کہاں چل رہی ہے کہاں نہیں چل رہی, وہاں ہمیں یہ نہیں جاننے کا موقع ملتا کہ موسیٰ جاوید صاحب نے جب شاعری لکھی اپنی وائف نائلہ چوہان صاحبہ کے لیے, اور انہوں نے رات کے 3 بجے انہیں کال پہ سنائی شاعری, آگے سے انہیں ایسا بے رخی کا جواب جب ملا کہ سر دل ٹوٹ گیا. نہیں جی دل نہیں ٹوٹا, میں نے وہ نظم کا نام تھا لائنس ٹو نائلہ, میں نے نالا نام اٹھا ہی دیا. اب جس کو چاہے سنا دے, اس کا نام فٹ کر دے. لائن سر اپنی بھی یاد تو ہوں گی آپ کو. مجھے یاد نہیں ہے, وہ یہاں کتاب کہیں پڑھی ہوئے گی, بٹ اٹ واز آل کولڈ امیجری, آئسکلز, سنوز, اور اس میں کہ جی یہ وارمتھ لے آئی ہے. تو بٹ میں بہت تنگ آیا. پھر جواب نے بالکل ہی ٹھنڈا عمر رات کے 3 بجے فون بجے تو تم بتاؤ کہ آپ گہری نیند میں ہیں اور پھر آپ کو ایک دم فون آتا ہے, تو آپ کہتے ہیں اللہ خیر کرے. یا تو آپ کسی ڈیسنٹ ٹائم پہ بات کریں تو سویا ہوا بندہ بھوکا کے انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا نا, تو بس نائلہ کی لائنز ہی کٹ گئی. ہاں دوبارہ پھر سر کوشش کی نہیں چاہیے, انہوں نے اس نام جو اب نظر آتی ہے اس کا نام بھر دیتی یہ سچ بات تو سچ ہے, مگر بات اب یہ نہ ہو کہ عثمان اس چیز کو پرک کر لیں اور پھر جو نظر آئے وہ نام ڈالے. کھانا انتظار کرا میرا خیال ہے. آپ پلیز بسم اللہ کریں. یہ میٹھی عید ہو تو صحیح ہے, اور یہ میٹھے کے بغیر ادھوری ہے. یہ سویاں تھوڑے سے نمکین لیں گے. ہاں, اور وہ سویاں بھی ہیں, بالکل ہم ضرور کھائیں گے, اور بھلے بھی ہیں. ایک سوال پوچھوں گا سر ضرور. یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا, میں نے نائلہ سے بھی پوچھا, وہ ہر عید پہ سوئیاں دیتے رہتے ہو, کتنی عیدیں کھائیں گے؟ میں بڑا تنگ آیا ہوں بھائی, سوئیاں ہر کچھ اور بنائے نا جی, ہر عید پہ سوئیاں. آپ تو بہت طرح طرح کے میٹھے آتے ہیں. ہاں جی, بیٹا دیکھو روایات اپنی جگہ ہے, اور بھی میٹھے ہیں, یہ نہیں کہ صرف یہی ہے, لیکن گلہ کرنے کی عادت ہو پھر بہانا چاہیے. کیا جو گلا نہ کرے. تو عثمان جب اما ابا کی کچھ نوک چوک دیکھتے ہیں تو مزہ آتا ہے, اس کو انجوائے کرتے ہیں, یا پھر 22 کے فیسٹے کرتے ہیں؟ غیر جانبدار رہا ہوں میں ہمیشہ سے, غیر جانبدار. کیونکہ یہ دونوں ایک ہوتے ہیں کہ میری دونوں کی باتوں میں کوئی گہرائی ہوتی ہے, کوئی وزن ہوتا ہے, اور میں اگر سائڈ لوں گا تو پھر بعد میں پھر کیا پتا. اس لیے میں دونوں کا حامی بھی ہوں اور دونوں کا مخالف بھی ہوں. جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی سائڈ پہ ہو, ہے نا. یہ سب سے زیادہ اچھا کام یہ ہے. اب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, آنے والی نسل کی بات کر رہے ہیں, ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہمیں یہ ٹائم پیریڈ ملا جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ سہی لیکن کبھی نہ کبھی اکٹھے ہوتے تھے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد, موبائل فونز کے آنے کے بعد, سب پرائیویسی کا ایک راگ الاپتے ہیں. میرا کمرہ, میرا فون, میری مرضی. جی, کتنا غصہ آتا ہے ان چیزوں. بہت غصہ تو آتا ہے, اور میں یہ نقصان اس کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں دیکھتا ہوں. یہ میری ریسرچ کا بھی ایک حصہ ہے, میری کتابوں جو میں نے شائع کروائی ہیں, کی ہیں, ساری جو تحقیق کی ہے, اس میں بھی ایک بہت کلیدی کردار ہے سوشل میڈیا کے منفی اثرات کا. تو میں چاہتا ہوں کہ سارے خاندان جو ہیں غور سے دیکھیں. آپ خود غور فرمائیں کہ سلیکون ویلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ نہیں لگاتے, آپ کے بچوں کو لگایا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ان کی طاقت, وہ جو پولیٹیکل طاقت ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے, اور کس طرح سے یہ معاشروں کو تبدیل کر رہے ہیں. کیا یہ ہمارے حق میں فیصلے کر رہے ہیں؟ ہمیں خود سوچنا پڑے گا ایک جمہوری انداز سے. اور یہ بدلتے وقت میں جہاں اے آئی آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, ہمیں نفسیاتی طور پہ تیار رہنا پڑے گا کہ ایک لہر آ رہی ہے مزید تبدیلی کی, اور اس کے لیے نفسیاتی طور پہ ہمیں تیار رہنا بالکل. پڑے اور گا. تبھی تیار رہ سکتے ہیں جب ہم اپنی روایات کو لے کر چلیں گے. نائلہ جی, آج کے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے بس عید مبارک کہہ دیا, سینڈ فار آل ہو گیا, اینڈ دیٹس اٹ. ہم کیوں جا کے سب کے گلے لگے ہیں, ہم کیوں کسی سے عید ملے, ہم کیوں بڑوں کو سلام کریں. ایون میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, بس ٹھیک ہے ہم نے عید کی نماز پڑھ لی اور گھر آ کے سو گئے, بلکہ کپڑے بھی چینج کر کے سو گئے, عید پوری ہو گئی. وہ جو ایک مٹھاس ہوتی تھی, بڑوں کو سلام کرنا, ہمسایوں کے گھر جانا, آج کل اس کو ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے, آپ کے معاشرے کی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے. اور جتنا آپ دیکھیے دہشت گردی جیسا بڑھتی جا رہی ہے, اس میں یہ جو ایک تنہائی ہے یہ آپ کو ولنریبل کرتی ہے نیگیٹو چیزوں کی طرف. سو میں ابھی بھی جو اپنے بہن بھائی
جتنے بھی پاکستانی ہیں سب سے کہوں گی کہ عید کا ایسا موقع، اور دیکھیے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ اگر آپ کی بالفرض خدا نہ خاصہ کسی سے رنجش ہے، عید کے دن خاص آپ اس کے پاس ایک جاتے دن پہلے جاتے تھے، چاند ہاں، رات اور بس سب کے پاس جانا جن سے رنجشیں تھیں ان کے پاس آپ خاص جاتے تھے کہ وہ رنجشیں ختم ہوں. اور یہ ایک اسلامی طریقہ ہے کہ آپ کینہ پالتے نہیں ہیں. بالکل. اگر خدا نہ خواستہ کوئی وجہ سے کسی کے ساتھ آپ کی کوئی رنجش ہے، عید کا موقع ہوتا ہے اس رنجش کو دھو دینے کا. اور ہم جب تک اپنی رنجشوں کو دھوئیں گے نہیں، جیسے آپ نے پوچھا نا کسی نے دکھ دیا ہو، یہ سوچنے لگیں تو پھر تو آپ کہیں کے نہیں رہتے. آپ یہ سوچیں گے کسی نے کتنی پیاری بات کہی تھی، یا اگر اس نے ایک بار یہ تلف کی تھی تو اس سے پہلے وہ کتنا اچھا ٹائم میرے ساتھ گزارا، یا اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، مجھے وہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے اگر اس کو کوئی رنجش تھی تو. سو ہمیں، اور آپ کا مذہب سکھاتا ہے کہ آپ پازیٹیو اور محبت سے آگے چلیں اور ایک دوسرے کو گلے لگائیں. ہمارے یہاں ٹالرنس کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر جو ہے صبر کم ہوتا جا رہا ہے. اور اللہ محب الصابرین، اللہ تعالیٰ کو صابرین پسند ہے. ایسے ہی ہم روزے رکھ لیتے ہیں، مطلب بہت زیادہ تو فاقہ ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ اسلام کی جو روح ہے اس کو نہیں سمجھتے اور آپ اس سے جو ہے جو پیار محبت ضروری ہے اس کو آگے نہیں بڑھاتے. اور یہ ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ میم یہ بات کریے سر کہ ہم روزے رکھ لیتے ہیں، وہاں تک ہم مذہب کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جو اصل اس کا مقصد ہے ہم اس تک نہیں پہنچتے. اگر کوئی ہم سے ناراض ہے، اگر وہ ہمارا اپنا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. کسی سے اگر ہمیں کوئی کام ہے یا آنے والے وقت میں وہ ہمارے لیے کچھ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے، ہم وہاں بڑی خوشی خوشی معافی مانگ لیں گے. وہ جو ہم سے کم ہے یا اسے ہم کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہمارے لیے کوئی کام آ سکتا ہے یا نہیں، وہاں ہم معافی نہیں مانگتے. یہ جو کانسیپٹ ہو گیا نا رمضان کا آج کل، وہ ہو گیا ڈائٹنگ کا. وہ کھانا پینا نہیں ہے بات، ایسا ہی ہے. سوچنے پہ بھی وہ ہے، بالکل کسی کو برا کہنے پہ بھی حکم ہے. ایگزیکٹلی. جو انٹرپریٹ، جو رب کا حکم ہے وہ فرق ہے. بالکل. خالی کھانا کھانے کی بات نہیں. روزہ رکھ لیا دوسروں کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں. بالکل. اور افطاری کے وقت تو خاص کر جیسے اللہ تعالیٰ پہ احسان کیا ہے، اتنے مطلب آپ گاڑی لے کے باہر نکلے تو خودکشی کرنے کے برابر ہے کہ اتنی افراتفری مچی ہوتی ہے کہ میں نے بس روزہ کھولنا ہے. صحیح. صبر. اور آپ جیسا پوچھ رہی تھی باہر، اب ملیزینز کی بات ہو رہی تھی، اتنے صابر ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اور ویسے بھی نارملی بھی صابر ہیں، پر رمضان میں تو وہ اتنے زیادہ تحمل سے، آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نا تو وہ خود آپ کے آگے سوری کر کے چلے جائیں گے. غلطی آپ کی ہوگی، اس سے آپ شرمندہ بھی ہو جاتے ہیں کہ مجھے سوری کہنا چاہیے تھا. تو یہ اسلام کی روح ہے ہمارا، اور یہ ہمیں یہ موقع ہے عید کا جس میں یہ باتیں کرنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی ہے. اب جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں، بہت سارے ممالک میں رہنے کا اتفاق ہوا، ہر ملک کی ایک خاص عادت روایت بھی ہوتی ہے. ایسے ہی باہر جا کے پاکستانیوں کی کون سی روایت اور عادت یاد آتی تھی؟ پاکستانی جو باہر ہوتے ہیں، جیسے عثمان بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، ان کو پاکستان زیادہ یاد آتا ہے. سوری فار انٹرفک. اسی وجہ سے یہ بڑا فنکشن ضروری ہے کہ آپ عید پارٹی کرتے ہیں. یہ ان کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن ہے. صحیح. ناٹ ود دی کانسیپٹ آف عید، ملنے کا. عثمان کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ ہم عید منا رہے ہیں، میں پیچھے رمضان کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں. میرے جو غیر مسلمان دوست ہیں اور تھے، وہ پوچھتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پہ. تو میرے لیے اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ غربت کیا ہوتی ہے. ہم چونکہ بے شک غریب نہ ہوں، وہ جو ہمدردی ہوتی ہے، وہ بھوک جو ہوتی ہے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ ان کی صورتحال کیا ہے. اب اکنامک ریسرچ بھی یہ بتا چکی ہے کہ جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو آپ کی تنگ نظری بڑھ جاتی ہے، آپ کا غصہ بڑھ جاتا ہے، بے صبری بڑھ جاتی ہے، اور آپ آگے کا سوچ نہیں سکتے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے with a little bit of compassion and ہمدردی ہم عید کو منائیں. اور یہ ہماری معیشت کے لیے بھی ضروری ہے، ہماری قوم کے لیے بھی ضروری ہے. بہت اچھا پیغام. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بہت مزہ آیا، اتنی ساری باتیں کی، اتنا کچھ
सीखने का मौका मिला। और नाज़रीन, आपको भी ईद की खुशियाँ एक मर्तबा फिर से मुबारक हों। बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए भी हैं, जानने के लिए भी हैं और सोचने के लिए भी हैं कि ये ईद ऐसा मौका है जब हम मिल बैठें, अपने प्यारों के साथ गिले शिकवे मिटाएं और उनके लिए टाइम निकालें। अपने लिए तो हर कोई टाइम निकालता है, ज़रा दूसरों के लिए जीना सीखें। यकीन जाने हकीकत बहुत अच्छी है, ज़िंदगी का मज़ा यही है कि हम दूसरों के साथ खुशियों को दोबारा करें। आपको ईद की खुशियाँ एक मरतबा फिर से मुबारक हो। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।